बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें मास्टर प्लान में जिला लाहौर मुकम्मल ब्राउन एरिया डिक्लेयर। मंसूबे का ड्राफ्ट बड़े एतराज़ात की ज़द में आ गया। डेवलपर, सोसाइटीज मालिकान, वकला, आम शहरी और माहौलियात के माहिरीन शामिल हैं। ग्रीन एरियाज खत्म करके ब्राउन एरियाज डिक्लेयर करने पर ज्यादा एतराज़ात दायर किए गए हैं। गैर आबाद शुदा स्कीमों और गैर मंजूर शुदा स्कीमों को फायदा देने का प्लान है। ग्रीन एरियाज को लाहौर से कसूर, शेखपुरा और ननकाना की जानिब जाहिर किया जा रहा है। शहर के मुजवजा मास्टर प्लान में जिला लाहौर को मुकम्मल ब्राउन एरिया डिक्लेयर करने का ड्राफ्ट एतराज़ात की ज़द में आ गया। हालिया अवामी सुनवाई के बाद एतराज़ात जमा करवाने वालों की तादाद 101 तक जा पहुंची। एतराज़ात जमा करवाने वालों में डेवलपर, सोसाइटीज मालिकान, मुकला, आम शहरी और माहौलियात के माहिरीन की बड़ी तादाद शामिल है। जराये के मुताबिक एतराज़ात में ज्यादा तादाद ग्रीन एरियाज खत्म करके ब्राउन एरियाज डिक्लेयर करने पर है। जराये के मुताबिक ग्रीन एरियाज खत्म करके पहले से गैर आबाद शुदा स्कीमों और गैर मंजूर शुदा स्कीमों को फायदा दिया जाएगा। ग्रीन एरियाज को मास्टर में लाहौर शहर से निकाल कर कसूर, शेखपुरा और ननकाना की जानिब जाहिर किया जा रहा है। लाहौर डिवीजन के मास्टर प्लान में लाहौर के बड़े और बाअसर डेवलपर्स तो मुस्तफिद हो रहे हैं, ताहम दीगर अजला के स्टेक होल्डर शदीद मुतासिर हैं। कानून के मुताबिक एतराज़ात पर तसल्ली बख्श जवाब देना लाजिम है। एतराज कुनिंदा मुतमईन न होने की सूरत में अदालत से रजू करने का हक महफूज रखता है। लाहौर में 135 सरकारी स्कूलों की इमारतें खतरनाक। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूनिट ने खतरनाक कुल इमारतों का सर्वे मुकम्मल कर लिया है। मानसून के पेश नज़र स्कूलों में तुलबा की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए तामीराती काम तेज कर दिया गया। लाहौर में 135 सरकारी स्कूलों की खतरनाक इमारतों की फौरी तामीर और मरम्मत की जाएगी। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूनिट ने खतरनाक स्कूल इमारतों का सर्वे मुकम्मल कर लिया। गर्मियों की तफसीलात में मखदूश इमारतों की मरम्मत का बेशतर काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। सीओ एजुकेशन लाहौर तारिक महमूद का कहना है कि खतरनाक इमारतों, नए क्लासरूम्स और बाउंड्री वॉल्स की तामीर पर बैक वक्त काम जारी है। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का मजीद कहना है कि मानसून के पेश नजर स्कूलों में तुलबा की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए तामीराती काम तेज कर दिया गया है। वाज़ेह है कि पॉलिसी में तब्दीली के बाद स्कूलों की मखदूश इमारतों की मरम्मत का मंसूबा ताखीर का शिकार रहा। खस्ता हाल स्कूल इमारतों में माजी में भी छतें गिरने के मुताबिक वाकयात पेश आ चुके हैं। गुज़श्ता माली साल में भी मज़कूरा स्कूलों की इमारतों की तामीर और मरम्मत का काम मुकम्मल नहीं किया जा सका। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि पंजाब हुकूमत रवायती डैमेज कंट्रोल या महज रिएक्शन की बजाय प्रीमिशन यानी पेशगी तदारुकी पॉलिसी पर अमल पैरा है, ताकि कुदरती आफात के मुमकिन नुकसानात को वकूअ पजीर होने से पहले ही कम से कम किया जा सके। जख्म पर मरहम रखना कमाल नहीं बल्कि जख्म लगने ही ना देना असल हुक्मरानी है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत शदीद गर्मी की लहर और मुमकिन सूरत हाल से निमटने के हवाले से आला सतह का इजलास मुनक्किद हुआ। वज़ीर आला ने जूम लिंक के जरिए पंजाब भर की जिला इंतजामिया से भी बराह रास्त खिताब किया और हिदायत की कि हर जिला हर मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार रहे। वज़ीर आला ने कहा कि हसास इलाकों में हिफाजती बंद तामीर या मजबूत किए गए हैं, जबकि लाहौर और रावी के गिर्द भी हिफाजती इकदामात मुकम्मल हैं। 14 मैं फिर बताती हूँ कि हमने वेयर हाउसेज बना दिए हैं जिसमें आपकी तमाम जो ज़रूरियात हैं इन एनी अर्जेंसी या इन एनी इमरजेंसी वो सारी प्लेस्ड होंगी। और उसमें हमने एक्स्ट्रा जो है वो टेंट्स मंगवाए हैं, लाइफ जैकेट्स एक्स्ट्रा मंगवाई हैं, लाइफ रिंग्स एक्स्ट्रा मंगवाए हैं और नई बोट्स हमने मंगवाई हैं। इजलास में मौसमी पेशगोई से आगाह किया गया कि रवां साल बारिशें निस्बतन कम, जबकि हीट वेव का दौरानिया ज्यादा तवील रहने का इम्कान है। जनूबी और वस्ती पंजाब में दर्जा हरारत 52 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। इस साल बारिशें जो हैं वो कम होंगी, लेकिन जो हीट वेव है वो ना सिर्फ ये कि बहुत इंटेंसिफाई होगी बल्कि प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव होगी। साउथ पंजाब के कुछ एरियाज हैं, इवन सेंट्रल पंजाब के कुछ एरियाज हैं, उनमें 52 से ऊपर जाने का 52 और 55 डिग्री के दरमियान जो है वो खदशा है कि टेम्परेचर सोर करेंगे। वज़ीर आला ने महकमा मौसमियात समेत मुतल्लिका महकमों को मुसलसल अलर्ट रहने, अवाम को बर वक्त एडवाइजरी जारी करने और अर्ली वार्निंग सिस्टम हर वक्त फाल रखने की हिदायत की। मेट डिपार्टमेंट है, हमारे जो हाउसिंग डिपार्टमेंट है, हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, लाइफ स्टॉक है, PDMA है, रेस्क्यू 1122 है। हमने मेट डिपार्टमेंट को और हमने अपने जो PDMA है उसको हमने और तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को मेरी हदायत मैं अभी आपके सामने भी दे रही हूँ कि अपने अपने जो आपका अर्ली वार्निंग साइंस हैं उनको रीड करें, अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को, अपने अलर्ट सिस्टम्स को रेडी करें और ताकि आपके पास रिएक्शन टाइम हो, लोगों के पास, आवाम के पास रिएक्शन टाइम हो, टाइम पे जो है उनको पता हो कि
انہوں نے وہ کس چیز کو وہ فیس کرنے جا رہے ہیں. لیکن عوام کو بھی ایک ایڈوائزری جو ہے کنٹینیوس بیسس پہ جانی چاہیے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ اپنا گھر محفوظ گھر اسکیم کے تحت کمزور گھروں، چھتوں اور دیواروں کی مرمت کے لیے 10 لاکھ روپے تک بلا سود قرض فراہم کیا جا رہا ہے تاکہ عوام اپنے گھروں کو محفوظ بنا سکیں. وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ کسی بھی ممکنہ ہنگامی صورتحال میں ایک لمحے کی بھی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی. اور سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں کی اجارہ داری برقرار ہے، انصاف کی راہ میں رکاوٹ بن گئے ہیں. عدالتی احکامات روڑ ڈالے، کمپیوٹرائزڈ میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ اور پوسٹ مارٹم رپورٹس قصہ پارینہ بن گئی. مینول رپورٹس جاری کرنے کا سلسلہ برقرار ہے. سروس اسپتال سے 680 میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ جاری کیے گئے. محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے مدعا MS صاحبان پر ڈال دیا، شوکاس نوٹس جاری کر دیا. سرکاری ٹیچنگ ہسپتال انصاف کی راہ میں رکاوٹ بن گئے. ہسپتالوں سے آن لائن کمپیوٹرائز میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ، پوسٹ مارٹم رپورٹس کی جگہ ہاتھ سے لکھے گئے دستاویزات جاری کرنے کا انکشاف ہوا ہے. ہاتھ سے سرٹیفکیٹ، پوسٹ رپورٹ تحریر کرنے کی ممانعت کے 6 ماہ بعد بھی عمل درآمد نہ ہو سکا. عدالت عالیہ نے میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ اور پوسٹ مارٹم رپورٹ ڈیجیٹلائزڈ کرنے کا حکم دے رکھا ہے. محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے اپنی ناکامی چھپانے کے لیے مدعا ہسپتالوں کے MS صاحبان پر ڈال دیا. سروسز نشتر ہسپتال، علامہ اقبال میموریل ہسپتال سیالکوٹ، علامہ اقبال ہسپتال DG خان، ڈاکٹر فیصل مسعود ہسپتال سرگودا کے MS صاحبان کو شو کاس نوٹس جاری کر دیا. ذرائع کے مطابق ہاتھ سے لکھے گئے میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹس اور پوسٹ مارٹم رپورٹس میں رد و بدل کا خدشہ ہے. رد و بدل کے پیش نظر میڈیکل لیگل رپورٹس کو آن لائن کیا گیا مگر عمل نہیں ہو سکا. ذرائع کے مطابق ہسپتالوں کو میڈیکل لیگل رپورٹس ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے نہ فنڈز ملے نہ ہیومن ریسورسز ملے. واضح رہے کہ 5 ہسپتالوں نے 3644 میڈیکل لیگل، 283 پوسٹ مارٹم رپورٹس جاری کی. الیکٹرک وہیکل پالیسی میں سرکاری اراضی کی فراہمی مسئلہ بن گئی. چارجنگ اسٹیشنز کے لیے سرکاری اراضی پر پالیسی لٹک گئی. سرکاری محکموں کو لیز پر دینے کے لیے کوئی الگ پالیسی موجود نہیں. بورڈ آف ریونیو نے لیز پالیسی نہ ہونے کی نشاندہی کر دی ہے. اتھارٹی کے لیے نجی سرمایہ کاری اور فیزیبلٹی اسٹڈیز پر کام ہوگا. صوبے میں چارجنگ اسٹیشنز پر سرکاری راضی پر کیا پالیسی ہوگی؟ الیکٹرک وہیکل پالیسی میں سرکاری راضی کی فراہمی پر قانونی رکاوٹ سامنے آ گئی. بورڈ آف ریونیو نے لیز پالیسی نہ ہونے کی نشاندہی کر دی ہے. دستاویزات کے مطابق صوبائی محکموں کو سرکاری زمین الاٹ کرنے کی پالیسی تو موجود ہے، پنجاب سرکاری محکموں کو لیز پر دینے کے لیے کوئی الگ پالیسی موجود نہیں. نیو الیکٹرک وہیکل پالیسی پر بین المحکمہ مشاورت کی جا رہی ہے. ٹرانسپورٹ اینڈ میس ٹرانزٹ ڈپارٹمنٹ کی تجویز موجودہ سرکاری پالیسی کے مطابق نمٹائی جائے گی. حکام کا کہنا ہے کہ پنجاب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی پالیسی پر اپنی رائے دے چکی ہے. مجوزہ الیکٹرک وہیکل اتھارٹی کے لیے نجی سرمایہ کاری، فیزیبلٹی اسٹڈیز پر کام ہوگا. قانونی اور انتظامی امور طے ہونے کے بعد چارجنگ اسٹیشنز متعلقہ انفراسٹرکچر کی راہ ہموار ہوگی. اعلیٰ حکام کا کہنا ہے کہ مختلف محکموں کی آراء کی روشنی میں سمری دوبارہ مرتب کی جا رہی ہے. پنجاب سوشو اکنامک رجسٹری اتھارٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. شہریوں اور خاندانوں کا جامع سماجی اور معاشی ڈیٹا محفوظ کیا جائے گا. اتھارٹی کے قیام نظام کی تکمیل کے لیے 2 ارب دیے جائیں گے. اتھارٹی امدادی رقم کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنائے گی. بے روزگاری، تعلیم، صحت، رہائش اور دیگر سماجی اشاریوں پر مبنی مستند ڈیٹا منصوبہ بندی کی بنیاد بنے گا. پنجاب حکومت نے سوشو اکنامک رجسٹری اتھارٹی قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا. پنجاب سوشو اکنامک رجسٹری اتھارٹی کے قیام نظام کی تکمیل کے لیے 2 ارب دیے جائیں گے. فلاحی پروگرام، سبسڈیز اور مالی معاونت مستحق افراد کی نشاندہی ڈیجیٹل نظام کے ذریعے کی جائے گی. حکام کا کہنا ہے کہ مختلف محکموں کے الگ الگ ڈیٹا بیس کو ایک مربوط نظام سے منسلک کیا جائے گا. اتھارٹی جعلی اور دوہری رجسٹریشن کی روک تھام، سرکاری وسائل کے شفاف استعمال کو عمل میں لائے گی. اتھارٹی امدادی رقوم کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنائے گی. بے روزگاری، تعلیم، صحت، رہائش اور دیگر سماجی اشاریوں پر مبنی مستند ڈیٹا منصوبہ بندی کی بنیاد بنے گا. نئی اتھارٹی کے قیام سے سماجی تحفظ کے پروگراموں کی کارکردگی میں نمایاں بہتری آئے گی. اتھارٹی کے لیے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر، رجسٹریشن سسٹم اور ڈیٹا مینجمنٹ کے نظام کو مرحلہ وار مکمل کیا جائے گا. بجٹ کی تقسیم میں سیکرٹریوں کی اجارہ داری ختم. محکمہ خزانہ نے بجٹ ڈائریکٹ DDOs کو جاری کر دیا. مختلف محکموں کو پہلے 3 ماہ کا بجٹ مل گیا ہے. محکمہ یوتھ افیئرز کو 555 ملین اور ماحولیات کو 444 ملین دیے گئے ہیں. اسی طرح محکمہ ہاؤسنگ کو 1 ارب 50 کروڑ روپے اور سوشل ویلفیئر کو 1 ارب 40 کروڑ روپے منتقل کر دیے گئے ہیں.
محکمہ خزانہ نے اس سال بجٹ کی تقسیم میں سیکرٹریوں کی بجائے براہ راست DDO کو بجٹ آن لائن کر دیا۔ محکمہ خزانہ نے بجٹ کی تقسیم میں سیکرٹریوں کو نکال باہر کیا۔ محکمہ خزانہ نے اس سال بجٹ براہ راست DDO کو بھیج دیا۔ بجٹ کی تقسیم میں سیکرٹریوں کی اجارہ داری ختم کر دی گئی۔ محکمہ خزانہ نے مختلف محکموں کو نئے مالی سال کا بجٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ یوتھ افیئر کو 555 ملین روپے جاری کیے گئے ہیں۔ محکمہ ماحولیات کو 444 ملین روپے جاری کیے گئے ہیں۔ محکمہ ہاؤسنگ کو 1 ارب 50 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ محکمہ سوشل ویلفیئر کو 1 ارب 40 کروڑ روپے دیے گئے ہیں۔ محکمہ خزانہ نے تنخواہ، آپریشنل اخراجات، بجلی و گیس کے بل اور پیٹرول کی مد میں یہ بجٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ خزانہ نے یہ بجٹ آن لائن کر دیا ہے۔ محکمہ خزانہ نے مونسون انتظامات کے لیے 380 ملین روپے جاری کر دیے۔ یہ گرانٹ PDMA کو جاری کی گئی ہے۔ PDMA مونسون کے انتظامات کرے گا اور یہ بجٹ تمام اضلاع کے DC کو تقسیم کیا جائے گا تاکہ بارشوں کے حوالے سے انتظامات کیے جا سکیں۔ کہ خواتین کے لیے اچھی خبر ہے، لاہور میٹرو بس سروس میں خصوصی فلیٹ شامل کیا گیا ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ اینڈ میس ٹرانزٹ نے 5 بسیں خواتین کے لیے مختص کر دی ہیں۔ 5 اسپیڈو بسیں میٹرو ٹریک پر خواتین کو سروس فراہمی کے لیے آپریشنل ہیں۔ خواتین کے لیے خوشخبری، لاہور میٹرو بس سروس میں خواتین کے لیے خصوصی فلیٹ شامل ہیں۔ محکمہ ٹرانسپورٹ اینڈ میس ٹرانزٹ نے 5 بسیں خواتین کے لیے مختص کر دیں۔ 5 اسپیڈو بسیں میٹرو ٹریک پر خواتین کو سروس فراہمی کے لیے آپریشنل ہیں۔ خواتین کو رش میں ہراسگی سے بچانے اور سفر میں آسانی کے لیے اضافی بسیں شامل کی گئیں۔ وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے احکامات پر فوری عمل درآمد کے لیے اسپیڈو بسوں کو فلیٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ جلد اسپیڈو کی جگہ اضافی میٹرو بسوں کی خریداری کر کے خواتین کے لیے مختص کریں گے۔ AGC نے مسلم یونیورسٹی انسٹی ٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ سائنسز کو جعلی یونیورسٹی قرار دے دیا۔ دوسری جانب پرائیویٹ سکولز کے سروے میں تاخیر کے باعث ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے اساتذہ کو پرائیویٹ سکولز کے سروے کی ڈیوٹیاں سونپ دی۔ AGC نے مسلم یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ سائنسز کو جعلی یونیورسٹی قرار دے دیا۔ مسلم یونیورسٹی، سب کیمپسز اور الحاق شدہ ادارے غیر قانونی قرار دے دیے گئے۔ AGC نے والدین اور طلباء کے لیے انتباہ جاری کر دیا ہے۔ جاری انتباہ کے مطابق مسلم یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ سائنسز پاکستان میں قانونی طور پر چارٹر ڈگری ایوارڈ دینے والا ادارہ نہیں ہے۔ انتباہ کے مطابق اس ادارے کی طرف سے جاری کردہ کسی بھی تعلیمی اسناد کو AGC کے ذریعے تسلیم یا تصدیق نہیں کیا جائے گا۔ پرائیویٹ سکولز کے سروے میں تاخیر کے باعث ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے اساتذہ کو پرائیویٹ سکولز کے سروے کی ڈیوٹیاں سونپ دی ہیں۔ شہر بھر میں 14,000 پرائیویٹ سکول سروے صرف 6,000 سکولوں کا ہو سکا۔ 324 سکول غیر رجسٹرڈ ہونے پر سیل کر دیے گئے۔ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کا کہنا ہے کہ ابھی تک 324 سکولوں کو سیل کیا جا چکا۔ پرائیویٹ سکولوں کا 100% سروے اسی ہفتے میں مکمل کر لیا جائے گا۔ دوسری جانب پیکٹا نے گریڈ 8 سالانہ امتحان 2027 کے لیے گریڈ 5 اور 8 کے طلباء کی رجسٹریشن اب 8 اگست 2026 تک کی جا سکے گی۔ تمام رجسٹریشن سرکاری سکولوں کے آفیشیل لاگ ان کے ذریعے مکمل کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ پیکٹا کے تحت 5ویں جماعت کے امتحان کی رجسٹریشن کی تاریخ بھی 8 اگست مقرر ہے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کی تعداد میں ریکارڈ 48% اضافہ سامنے آیا ہے۔ مالی سال کے دوران 1,90,000 سے زائد نئے سرمایہ کار مارکیٹ کا حصہ بن گئے، جبکہ مجموعی سرمایہ کاروں کی تعداد 5,83,000 سے تجاوز کر گئی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کی تعداد میں ریکارڈ 48% اضافہ سامنے آیا ہے۔ مالی سال کے دوران 1,90,000 سے زائد نئے سرمایہ کار مارکیٹ کا حصہ بن گئے، جبکہ مجموعی سرمایہ کاروں کی تعداد 5,83,000 سے تجاوز کر گئی۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے مطابق نئے سرمایہ کاروں میں 45% کا تعلق 18 سے 30 سال جبکہ 41% کا تعلق 31 سے 45 سال کی عمر کے افراد سے ہے، جو نوجوانوں کی کیپٹل مارکیٹ میں بڑھتی دلچسپی کا عکاسی کرتا ہے۔ نئے سرمایہ کار اکاؤنٹس میں کراچی 25% کے ساتھ سر فہرست ہیں، لاہور 16% کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا۔ SECP کے مطابق سہولت اکاؤنٹ کی حد 10 لاکھ روپے سے بڑھا کر 30 لاکھ روپے کرنے، بینکوں اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے اکاؤنٹ کھولنے کی سہولت، IBAN ویریفیکیشن اور مائنر ٹریڈنگ اکاؤنٹس جیسے اقدامات نے سرمایہ کاری کے عمل کو مزید آسان بنایا ہے۔ چیئرمین SECP ڈاکٹر کبیر احمد سندھو کا کہنا ہے کہ کیپٹل مارکیٹ عوام کی بچت کو پیداواری سرمایہ کاری میں تبدیل کر کے ملکی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ پنجاب میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی معاونت کرنے والے شہری اب ایوارڈ کے حقدار ہوں گے۔ سیف سٹی نے ذمہ دار شہری کی حوصلہ افزائی کے لیے رسپانسبل سٹیزن ایوارڈ مہم کا
आगाज कर दिया है। बच्चों की गुमशुदगी, हिरासानी और दीगर अवामी मसाइल की बरवक्त इत्तला देने वाले शहरियों की हौसला अफजाई की जाएगी। मशकूक सरगर्मी, लावारिस चीज, जराइम या किसी भी हंगामी सूरत हाल की बरवक्त इत्तला देने वाले शहरियों को अवार्ड दिया जाएगा। सेफ सिटी ने जिम्मेदार शहरियों की हौसला अफजाई के लिए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अवार्ड मुहिम का आगाज कर दिया। पहला रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अवार्ड लाहौर के शहरी को दे दिया गया। अवार्ड हासिल करने वाले शहरी ने पब्लिक सेफ्टी ऐप के जरिए लावारिस बच्चे की बरवक्त इत्तला सेफ सिटी को दी। शहरी की बरवक्त इत्तला और जिम्मेदाराना किरदार के बायस लावारिस बच्चा बाहिफाजत अपने खानदान से मिलवाया गया। शहरी अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी हंगामी सूरत हाल की इत्तला 15 पर देकर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अवार्ड मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। शहरी पब्लिक सेफ्टी ऐप के जरिए भी अवामी तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक मालूमात और मदद के लिए दरख्वास्त दर्ज करवा सकते हैं। लेस्को के अफसर और मुलाजमीन का बिजली चोरी में मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है। कंपनी ने बिजली चोरी करने पर मुतल्लिका सब डिवीजन के इंचार्ज और सीनियर ऑफिसर को नौकरी से बर्खास्त करने का मुरासला जारी कर दिया है। चोरी में मुलविस अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करने का हुक्म जारी किया है। लेस्को के अफसर और मुलाजमीन का बिजली चोरी में मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है। कंपनी ने बिजली चोरी करने पर मुतल्लिका सब डिवीजन के इंचार्ज और सीनियर ऑफिसर को नौकरी से बर्खास्त करने का मुरासला जारी कर दिया। कंपनी ने बिजली चोरी में मुलविस अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया है। अफसरान और मुलाजमीन के घरों में बिजली चोरी पकड़े जाने पर मुतल्लिका इंचार्ज के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। इसी तरह चोरी में मुलविस अफसरान, मुलाजमीन और मुतल्लिका सब डिवीजन के स्टाफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, जबकि महकमाना और कानूनी कार्रवाई करके मुतल्लिका इंचार्ज और सीनियर ऑफिसर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज अब्बास अली ने तमाम मुतल्लिका अफसरान को मुरासला भिजवा दिया है, जिसके मुताबिक लेस्को के बाज़ अफसर और मुलाजमीन मीटर्स के बगैर बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। बाज़ अफसरान और मुलाजमीन ने मीटर्स को बाईपास करके बिजली का इस्तेमाल शुरू कर रखा है। मुरासले में मजीद कहा गया है कि कंपनी के बाज़ अफसरान और मुलाजमीन के मीटर्स फंक्शनल नहीं है। अब यहाँ पर आपको बताएं, कमिश्नर लाहौर मरीम खान का तबादला कर दिया गया है। नुमान यूसुफ कमिश्नर लाहौर तैनात कर दिए गए, नोटिफिकेशन जारी, जबकि शाहिद इमरान मार्क को डीसी शेखुपुरा से OSD बना दिया गया। राना दिल तस्वर को डीसी शेखुपुरा तैनात कर दिया गया। असद अब्बास मकसी को डीसी मियांवाली से OSD बना दिया गया है, जबकि शाहिद इमरान काचिया को डीसी मियांवाली तैनात कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने कमिश्नर लाहौर समेत 4 DCs का तबादला कर दिया है। वज़ीर आला मरीम नवाज और वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की मुलाकात हुई है। मुलाकात में सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, चीफ सेक्रेटरी चेयरमैन NDMA, SMBR और PDMA के हुकाम ने शिरकत की। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने पंजाब क्लाइमेट एंड डिजास्टर रेसिलियंस प्लान 2026 पेश किया और तफसीली ब्रीफिंग दी। मुलाकात में वफाक और पंजाब के मबैन शदीद मौसमियाती इवेंट्स की पेशन गोई के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम पर इत्तफाक किया गया। इस मौके पर पंजाब के तमाम अजला में वफाकी हुकूमत के इश्तराक से सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन स्क्रीन्स कायम करने पर गौर किया गया। मुलाकात में किसी भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट से कम अज कम 6 घंटे पहले बाहमी कोऑर्डिनेशन पर इत्तफाक किया गया है। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पर क्लाइमेट ऑफ फ्लड से मुतालिक सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन स्क्रीन्स इंस्टॉल करने की तजवीज़ का जायजा भी लिया गया। वज़ीर आला ने मानसून और सैलाब से निपटने की तैयारी के लिए फौरी फर्जी मशकें शुरू करने का हुक्म दिया है। वज़ीर इत्तलात और सक़ाफ़त पंजाब उस्मान बुखारी से अमरीकी काउंसिल जनरल स्टेटसन सैंडर्स ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सक़ाफ़ती ताउन के फ़रोग़ और पंजाब में जारी तरक्याती और फलाही इक़दामात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सेक्रेटरी इत्तलात पंजाब सईद ताहिर रज़ा हमदानी और अमेरिकन कौंसलेट की पॉलिटिकल और इकनॉमिक एडवाइज़र सदफ साद भी मौजूद थी। मुलाकात के दौरान अमेरिकी कौंसल जनरल ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से अवामी फलाह, सक़ाफ़त और फ़नून लतीफ़ा के फ़रोग़ के लिए किए जाने वाले इक़दामात को सराहा। उन्होंने पंजाब फिल्म सिटी के क़याम और सूबे में थिएटर की बहाली के लिए हुकूमत पंजाब की काविशों को काबिल तहसीन करार दिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात और सक़ाफ़त उस्मान बुखारी ने कहा कि पंजाब में ख़वातीन, तुलबा और किसानों की तरक्की और खुशहाली के लिए तारीख़ी इक़दामात किए जा रहे हैं। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत सूबे भर में 1,70,000 घरों की तामीर का अमल जारी है, जिससे हज़ारों ख़ानदानों को अपनी रहाइश का ख्वाब पूरा करने में मदद मिलेगी। इंटीग्रेटेड सर्विस डिलीवरी मॉनिटरिंग के लिए गाड़ियों की हवालगी सूबाई वज़ीर सेहत और सेक्रेटरी सेहत ने चाबियां हवाले की। ख्वाजा इमरान नज़ीर बोले, 36 मॉनिटरिंग गाड़ियां तमाम अजला के लिए रवाना कर दी हैं। जदीद मॉनिटरिंग निज़ाम से सेहत और आबादी की खदमात की मौसर निगरानी मुमकिन है। अवाम को बेहतरीन तिबी सहूलियात की फराहमी का मिशन इंटीग्रेटेड सर्विस डिलीवरी मॉनिटरिंग के लिए 36 गाड़ियों की
ہینڈنگ اوور کی تقریب ہوئی۔ صوبائی وزیر صحت و آبادی خواجہ عمران نصیر اور سیکرٹری صحت و آبادی ناتیہ ثاقب نے گاڑیوں کی چابیاں ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹرز کے حوالے کی۔ 36 مانیٹرنگ گاڑیاں پنجاب کے تمام اضلاع کے لیے روانہ کر دی گئیں۔ خواجہ عمران نصیر نے کہا کہ پنجاب میں صحت و آبادی کی سروس ڈیلیوری کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے اور مؤثر نگرانی سے عوام کو معیاری اور بروقت صحت سہولیات کی فراہمی مزید بہتر ہوگی۔ خواجہ عمران نصیر نے کہا کہ ہر ضلع میں صحت کی معیاری خدمات کی فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے۔ جدید مانیٹرنگ نظام سے سروس ڈیلیوری کو مزید شفاف، مؤثر اور جواب دہ بنایا جا رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف اور پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے جنرل سیکرٹری سید حسن مرتضیٰ نے کہا کہ پارٹی آزاد کشمیر کے انتخابات کی بھرپور تیاری کر رہی ہے، جبکہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات میں تاخیر پر شدید تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا۔ ماڈل ٹاؤن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی مشترکہ پریس کانفرنس میں سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف اور پارٹی کے مرکزی رہنما سید حسن مرتضیٰ نے مختلف قومی اور سیاسی امور پر گفتگو کی۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ میڈیا اور سیاست ریاست کے اہم ستون ہیں۔ ایران امریکہ کشیدگی میں ثالثی کی کوششوں پر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ گلگت بلتستان میں مفاہمت کی سیاست کے ذریعے اتحادی حکومت قائم کی۔ 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کوئی عملی پیش رفت ہے اور نہ ہی پیپلز پارٹی سے کوئی مشاورت کی گئی ہے۔ راجہ پرویز اشرف نے خیبر پختونخوا میں زیر غور VIP بل پر بھی تنقید کی۔ کہا عوام مہنگائی، بے روزگاری، آٹے، بجلی اور گیس جیسے بنیادی مسائل سے دوچار ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا کے حکمران مراعات میں اضافے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میری یہ بھی استدعا ہوگی کہ اور پیپلز پارٹی اس پر بالکل مکمل یقین اور ایمان رکھتی ہے کہ پرامن جدوجہد جو ہے وہی ملک کو ترقی دے سکتی ہے، وہی جائز ہے اور اسی پر چل کر ہمیں اپنے اہداف حاصل کرنے چاہیے۔ حسن مرتضیٰ نے متوقع بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے حکومت پنجاب پر الزام عائد کیا کہ حلقہ بندیوں کے عمل کو جان بوجھ کر تاخیر کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ آنے والے جو متوقع انتخابات ہیں بلدیاتی لوکل باڈیز جو حکومت لیت و لال سے کام لے رہی ہے، اس کے لیے بھی ہم نے اپنا لائحہ عمل تیار کیا کہ ہم نے کس طرح سے ان الیکشنز میں جانا ہے۔ اس کی تیاری کے حوالے سے حلقہ بندیوں پہ جو تحفظات تھے وہ ڈسکس کیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اصول اور نظریات کی سیاست کی ہے اور کرتی رہے گی۔ کیمرہ مین آغا زین کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ 4 ضلعوں کے 88 گرلز سکولز میں کھیلوں کا سامان تقسیم کرنے کی تقریب ہوئی۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات اور چیئرمین ٹاسک فورس برائے امتحانات مزمل محمود نے طالبات میں کھیلوں کا سامان تقسیم کیا۔ لاہور بورڈ کے زیر اہتمام 4 ضلعوں کے 88 گرلز سکولز میں کھیلوں کا سامان تقسیم کرنے کی تقریب ہوئی۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے طالبات میں کرکٹ، ہاکی، باسکٹ بال، بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، نیٹ بال اور دیگر کھیلوں کا سامان تقسیم کیا۔ تقریب سے خطاب میں رانا سکندر حیات کا کہنا تھا کہ تمام بورڈز میں میرٹ پر چیئرمینز تعینات کیے۔ اب کھیلوں کے فروغ کے لیے تمام بورڈز کے ذریعے 9000 سکولز میں سپورٹس کا سامان مہیا کیا جا رہا ہے۔ آج 90 سکولز کو الحمدللہ سپورٹس کی اکوپمنٹ دی جا رہی ہے اور انشاءاللہ ابھی مجھے اس طرح ہمارے میریٹوریس CEOs بیٹھے ہوئے ہیں، چیئرمین بورڈ بھی بالکل میرٹ میں آئے ہیں اور مجھے یہ بتا رہے تھے کہ سر اس سال جو 10 ملین کا سپورٹس کا بجٹ تھا اگلے سال کے لیے ہم اسے 50 ملین کرنے جا رہے ہیں۔ تو اگر اس سال 100 سکول میں فیمیلز کے 500، میلز کے بوائز کے 500، 1000 سکول ایک ڈویژن میں کا مطلب ہے کہ قریباً 9 ڈویژنز میں آپ 9000 سکولز کو ہر 4th گورنمنٹ سکول اور 5th گورنمنٹ سکول کو اس سال ہم سپورٹس کی اکوپمنٹ دیں گے۔ چیئرمین ٹاسک فورس برائے امتحانات مزمل محمود کا کہنا تھا کہ خواتین نے بین الاقوامی سطح پر کھیلوں میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اس لیے تعلیمی اداروں میں طالبات کو کھیلوں کا سامان مہیا کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہر میدان میں خواتین نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے اور ان کو ایکنالج بھی کیا گیا۔ آج اسی سلسلے کی ایک کڑی میں آنریبل وزیر تعلیم خود تشریف لائے اور یہ ایشور کروانے کے لیے کہ منسٹر صاحب بیٹیوں کے لیے
زیادہ کنسرن ہے ان کی تعلیم کے لیے بھی اور کھیلوں کے میدان میں ان کے مکمل سپورٹ کے لیے پورا ادارہ موجود ہے. چیئرمین لاہور بورڈ بدر الاسلام کا کہنا تھا کہ صحت مند جسم کے لیے تعلیمی اداروں میں کھیلوں کا اہتمام انتہائی ضروری ہے. صحت مند دماغ ہے وہ صحت مند جسم میں ہوتا ہے، تو یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے، بہت اچھا فیصلہ ہے منسٹر صاحب کا. ہی ہمسیلف از این ایکٹیو اسپورٹس مین، اور انہوں نے اسپورٹس کے لیے جو میری 1-2 میٹنگز ان سے ہوئی، ان کی خاص ڈائریکشنز ہیں کہ اسپورٹس کو ہم اپ لفٹ کریں. اسپورٹس میرا اپنا بلیو ہے کہ اسپورٹس از ویری کروشل فار آل دی اسٹوڈنٹس. تقریب میں سیکرٹری لاہور بورڈ رضوان نذیر، سی او ایجوکیشن لاہور طارق محمود، رانا نعیم، شازیہ ایمان، گلزار احمد بٹی اور رضوان ججا نے بھی شرکت کی. کیمرہ مین رانا اظہر کے ہمراہ جنید ریاض، سٹی 42. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے. آپ دیکھتے رہیے سٹی 42.